اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. ہم اپنی گفتگو کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے سے کرتے ہیں. حیات القلوب کی جلد نمبر 1. حیات القلوب 3 جلدوں پہ مشتمل ہے، جس میں یہ پہلی جلد میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے واقعات ہیں. حیات القلوب سے یہ واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں پہلی جلد سے، جس میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے واقعات ہیں. حیات القلوب خریدیے، پڑھیے. یہ جو زندگی ہے اسی میں پڑھنا پڑے گا، اور پڑھنے کے بعد جو نصیحت حاصل ہوگی اس پہ نصیحت حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ مرنے کے بعد پھر پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں. مرنے کے بعد کہاں پڑھیے گا؟ آج تو پڑھ نہیں رہے، مرنے کے بعد کیا پڑھیے گا؟ تو بہرحال اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ درج ہے، جس میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پروردگار نے بلایا توریت کے نسخے دینے کے لیے. توریت کہ وہ تو پروردگار نے بلایا تو گئے، وہ یہاں نیچے اپنی قوم سے کہے گئے میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں. پھر اس میں 10 دن کا اضافہ ہو گیا، 10 دن کا اضافہ ہو گیا تو ہو گئے 40 دن. یہ 40 دن جب ہو گئے تو حضرت موسیٰ کے آنے میں دیر لگی، تو یہاں پہ ان کی قوم کو گمراہ کیا جانے لگا، اور وہ گمراہ ہونے بھی لگے. سامری جو تھا اس نے کیا کام کیا کہ کہا کہ وہ تو چلے گئے، نعوذ باللہ موسیٰ کو کہا کہ وہ بھاگ گئے ہیں، تم لوگوں کے درمیان سے بھاگ گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ سب لوگ اپنے سونے کی چیزیں جو ہیں زیورات وغیرہ سب لے کے آؤ. وہ سب لے کے آئے. اس کے ذریعے سے اس نے ایک بچھڑا بنایا. بچھڑے میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی جو مٹی تھی وہ حرکت میں آ رہی تھی، تو اس نے وہ لے لیا تھا، اٹھا لیا تھا، اپنے پاس رکھا تھا. شیطان آیا اور آ کے مشورہ دیا. اب تو شیطان ہمیں مشورہ تھوڑی دیتا ہے، اب ہمارے پاس ایسی سم لگا کے چلا جاتا ہے کہ وہ جائے چلا بھی جائے تب بھی ہم وہی کام کرتے رہتے ہیں. جیسے ابھی آئے گا ماہ سیام آئے گا نا، ماہ سیام میں کیا کہا گیا کہ شیطان کیا کر دیا جائے گا؟ بند کر دیا جائے گا. پھر ذرا اپنا جائزہ لیجئے گا، شیطان تو بند ہو گیا، پھر میں یہ جھوٹ کیوں بول رہی ہوں، یہ غیبتیں کیوں کر رہی ہوں، یہ بے پردہ کیوں گھوما جا رہا، یہ گانے کیوں سنا جا رہا، یہ سارا وقت فضول کیوں؟ ذرا خود سے بھی سوال کیا کیجئے. جب خود آپ اندر جو نصیحت کرنے والا ہے نا، آپ کے اندر اگر وہ نصیحت کرنے والا صحیح نہیں ہے تو پھر باہر کی نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی. بہت ساری آپ چیزیں دیکھتی رہتی ہیں، نصیحت کی جاتی، لوگوں پر کہاں نصیحت کا اثر ہوتا. تو شیطان جو ہے یہاں پہ تو سب کو فٹ کر کے چلا گیا، بوسٹر لگا گیا بلکہ ہم لوگ سب کو. اور اپنا جائزہ یعنی مہینوں میں بہترین مہینہ ماہ سیام کا ہے کہ جس میں ہمارا تزکیہ نفس خود اپنے ذریعے سے ہو جاتا ہے، کہ ہم خود دیکھ لیتے ہیں کہ ہم میں کہاں تک صحیح ہوئے، کہاں تک صحیح نہیں. مدتوں گزرتی چلی جا رہی، 50 سال 60 سال 70 سال کے ہو جاتے ہیں، لیکن رہتے وہیں کے وہیں، کیونکہ ہم نے خود اپنا جائزہ نہیں لیتے. تو بہرحال شیطان نے آگے مشورہ دیا کہ اس کو کیا کرو گے، اس مٹی کو اس بچھڑے میں ڈال دو تو اس میں سے آواز آنے لگے گی. وہ آواز آنے لگی. بہت ساری الگ الگ روایتیں بھی بتائی گئیں کہ جس میں کہا گیا کہ اس بچھڑے کو وہ دیوار سے لگا دیتا تھا، دیوار کے پیچھے ایک سوراخ کیا ہوا تھا، ادھر سے ایک آدمی بولتا تھا. تو یہ سامری لوگوں سے کہتا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ جو تھے پیڑ کے پاس کھڑے ہوتے تھے، پیڑ سے آواز آتی تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے رہتے تھے، اسی طرح ابھی اس بچھڑے سے آئیں گے. تو اس طرح سے بیوقوف بنایا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لگایا. لوگ جو ہے بت پرستی شروع کر دی، اور اس کے علاوہ بھی کوئی سا گناہ چھوڑا نہیں جو انہوں نے کیا نہ ہو. جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے قوم کا عجیب حال دیکھا، بڑے ناراض ہوئے، اپنے بھائی پہ ناراض ہوئے. بھائی کون؟ حضرت ہارون. ان پہ ناراض ہوئے. ان کا کہ مجھ سے آپ کچھ نہ کہیے، میں نے ان کو بہت کچھ کیا، لیکن انہوں نے
ہماری ایک نہیں سنی. وہاں رسول اللہ کی نہیں سنی تو رسول اللہ کے بھائی سے کیا سنتے ہیں؟ اے علی تمہارا مقام وہی ہے جو ہارون کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. یہ کہا تھا نا, وہ نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں چیخ چیخ کے پکار رہا ہوں تو میری بات نہیں سنتے ہو. انہیں آج تک نہ سنی. کون سی بات سنی؟ کوئی بھی بات مولا کی نہیں سنی. پورا نہج البلاغہ بھرا ہوا ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. ایک وصیت سننے کو تیار نہیں. ان کا کہ ہم نے رسول اللہ کی وصیت نہیں سنی جو آخری وقت میں دے کے جا رہے تھے. الفاظ کا ہم لوگ گورکھ دھندا کر لیتے ہیں, بات نہیں سنتے. ہم جب یہاں آ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ان بیچاریوں کی اتنی گرمی آئی, اس کے بعد مجھے بھیجا جا رہا, وہ اور مشکل میں گرفتار ہو جائیں گے. ابھی کسی نے کہا نہیں وہ بہت شوق سے سنتی ہے. میں نے کہا بھائی تعجب ہے, شوق سے سنتی ہے. تو بہرحال تو بہت ناراض ہوئے. ناراض ہونے کے بعد یہ سب دیکھا, لوگوں کو بتائی گئی کہ معافی نہیں, معافی تلافی کی نوبت آ گئی. یہاں تک کہ لوگ راضی ہوئے کہ چلو معافی تلافی. تو جن لوگوں نے یہ نافرمانی کی تھی ان لوگوں کو کہا گیا کہ تمہاری گردنیں وہ لوگ اڑائیں گے, تمہاری توبہ اسی صورت میں قبول ہوگی کہ تمہارے وہ رشتہ دار کہ جنہوں نے بت پرستی نہیں کی تھی, گناہ نہیں کیا تھا, وہ اپنی تلواریں نکالیں اور اپنے عزیز رشتہ دار, بھائی بہن, بیوی, بچوں کے, بیٹوں کی گردنیں قلم کریں. تو یہ جو سارے لوگ تھے بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا, پھر ہم یہ کام کیوں کریں؟ حیات القلوب کی پہلی جلد میں حضرت موسیٰ والے اس میں دیکھ لیجیے گا. بڑا لمبا یہ قصہ ہے, ہم نے اس کو چھوٹا کر کے آپ کو بتا رہے ہیں اس کا مفہوم. تو ان کا کہ ہم کیوں کریں, ہمارے اوپر یہ مصیبت کیوں ڈالی جا رہی کہ جبکہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن قلم کریں. سوچیں کتنا مشکل کام ہے. اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کے, اپنی بہن کے یا دوسرے لوگوں کا عزیز رشتہ داروں کی گردنیں کاٹیں, کتنا مشکل کام ہے. بہت انہوں نے خوشامد کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں خلاصی دلوائی ہے, ہم نے نہیں کیا, ہم کیسے کریں, ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے. ظاہر کہ مشکل بھی تھا, رنج کا کام بھی تھا, غم بھی تھا. تو پھر سب بہت دعا کی گئی. حضرت موسیٰ نے بھی بہت دعا کی. تو پھر پروردگار کی طرف سے پیغام آئے کہ اچھا ایسا کرو کہ ہم ان لوگوں کے اوپر یہ کام کو آسان کر دیتے ہیں. کس کام کو آسان کر دیتے ہیں؟ گردن کو مارنے کا. جب وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا قصور کیا ہے تو ان کا قصور بھی بتایا گیا کہ تمہارا کیا قصور ہے. کہہ رہے ہم نے تو بت پرستی نہیں کی, ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا, پھر ہمارا قصور کیا؟ تو قصور بتایا گیا یہ کہ تم لوگوں نے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے غضبناک کیوں نہیں ہوئے؟ تم لوگ غضبناک کیوں نہیں ہوئے؟ تو اکیلے ہمارا کوئی کام کر لینا کافی نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنے اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ ہمیں لکھ کر کوئی کام کرنا ہے تبلیغ کا, یا لوگوں کو اچھائی برائی کی طرف آگاہ کرنے کا. ہمیں کسی کو کتابیں فراہم کر دیں کہ ہم کسی کو کتابیں دے دیں کہ اس کے ذریعے سے کام ہو جائے, یا ہم کسی کو کہیں کہ آپ کو کچھ بولنا آتا ہے تو آپ بول کے کچھ کام کیجیے. بہرحال ہر آدمی کو اپنے اپنے اندر کی خصوصیت اور صلاحیت کو سمجھنا چاہیے, اس حساب سے آگے پیغام پہنچانا چاہیے. سب کی ذمہ داری ہے. یہاں دیکھیں ان لوگوں نے بت پرستی نہیں کی تھی, کوئی دوسرا برا کام نہیں کیا تھا, اس کے باوجود ان کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے. کوئی اور بھی سزا یاد آ رہی ہے؟ ہم تو بہت ساری اقوال کو بہت زیادہ دہراتے رہتے ہیں. کوئی اور اسی قسم سے ملتا جلتا کوئی قول یاد آ رہا کسی کو؟ شاباش, درود پڑھیے محمد آل محمد. جماعت کی نماز پڑھنے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ایک کی نماز قبول ہوگی تو سب کی قبول ہو جائے گی. ایک نے بتا دیا تو سب پر سے الزام ہٹ گیا, ورنہ تو پھر ابھی اس کے آگے پھر ہماری شروع ہوتی. تو بہرحال جو کیا تھا چلیے ہم آپ کو سنائی دیتے ہیں. حضرت پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر پروردگار نے وحی کی کہ اے شعیب میں تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پر عذاب نازل کروں گا. تو ہم نیکی کرنے کے بعد بہت زیادہ مطمئن مت ہو جائیے گا کہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں. آپ کہتی رہیے, کوئی نہیں سنتا نا, آپ کی نہیں مانتے ہیں, آپ کی ذمہ داری ختم ہوئی. آپ بتا رہی آپ بتاتی رہتی ہیں, کوئی نہیں سنتا, نہ سنیں.
آپ کی تو ایسے بھی نہیں سنیں گے کہ وہاں بڑی مدرسے میں آئی، بڑی پڑھنے لگی، 2 دن سے پتہ کیا کر رہی ہیں کہ بڑے دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ 1000 طرح کے الزام لگایا جائے گا، 1000 طرح کی بات. ہاں یہ بڑے آئے نصیحت کرنے کے لیے، اپنے گھر میں جا کے دیکھیں پہلے یہ کیا آتے ہیں، ان کا بچہ تو ایک یہ کرتا تو ان کی بیٹی ایسی طرح. یہ کیا ہوتا ہے کہ نصیحت کا انکار یعنی قرآن اور حدیث کا انکار تو نہیں کریں گے، پھر کیا کرتے ہیں آپ کے اوپر الزامات لگائیں. مقصد صرف یہی رہتا ہے کہ اس بات کو دبا دیا جائے، کسی بھی حوالے سے دبا دیا جائے، اس کو دبا دیا جائے. تو کہا تمہارے 60,000 نیکوکار اور 40,000 بدکار پہ عذاب نازل کرو گے. تو حضرت شعیب نے پوچھا کہ پروردگار نیکوکار پر کیوں؟ آ گئی وہی بات یہاں بھی کہ یہ نیکوکار کرے کہ پروردگار مجھ پر کیوں یہ عذاب ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کی گردنیں کاٹوں؟ تو حضرت شعیب کو بھی یہی جواب، اس لیے کہ یہ نیکوکار جو تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں پہ غضبناک نہیں ہوتے تھے، اللہ کی وجہ سے غصہ نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے. یعنی منع کے طریقے ہیں بہت سارے طریقے کہ کیسے منع کہ منع نہیں کرتے، اسی لیے ان کو بھی کہا گیا کہ تم اپنے ہاتھ سے کاٹو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کے دل سے ان کی عزیز رشتہ داروں کی محبت کو نکال دیتے کہ پھر ان کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا. تو ان کے لیے آسان ہو گیا یہ کام. آج دیکھیے کہ گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں سے بھی عزیز رشتہ داروں کی محبتیں نکل گئیں، جس کی وجہ سے جو کسی کو ہمیں امداد کرنی ہے، مدد کرنی ہے، کوئی کسی کا کام کرنا ہے، ہمارے دل سے محبت نکل گئی. ہم کہتے چھوڑو جو جیسا ہوتا ہماری بلا سے، بلکہ ہم خوش ہو گئے. اچھا ایسا ہوا، بہت خوش ہو رہے ماشاء اللہ. اس کا کوئی کام ہو گیا تو بہت رنجیت، اچھا ہو گیا اتنے دن سوچتے تھے کیا ہو گیا، لڑکا بڈھا ہو رہا تھا اب شادی ہوئی. ابھی ہو تو گئی نا، تو برائی کی کیا بات ہے، خوش ہونا ہے کہ اللہ کا شکر ہے چلو اس بیچارے کی بھی شادی ہو گئی. نہیں ایسا نہیں، گھما پھرنا کیا دل سے محبتیں نکل گئی، درد نکل گیا، انسانیت کا درد نکل گیا. پہلے تو انسانیت کا درد، اگر آپ کے دل میں انسانیت کا درد ہے تو عزیز رشتہ داروں سے ضرور آپ کو درد، وہ آپ کو نقصان پہنچانے چھوڑیں. بچے بھی تو ہمارے کیا کرتے ہیں، ہمیں کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. رسول اللہ موجود ہیں، کہاں سے بات نکل رہی، کیسے سمجھایا جائے بات کو. رسول اللہ موجود ہیں، بھائی بلا کے لے کے آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے بھائی کی حالت دیکھیے کہ اس کی جان نہیں نکل رہی ہے کسی طرح سے. رسول اللہ وہاں موجود ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، ماں کہتی ہے اس کی کیا ماں ہے، کہ ہاں ماں ہے، زندہ ہے، کہ بلاؤ اس کو، کیا اس سے ناراض ہے، ہاں ماں ناراض ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے معاف کر دو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے ہمارے ساتھ بہت ظلم زیادتی کی، ہم اسے معاف نہیں کریں گے. آخر میں جب کئی دفعہ آنا جانا ہو گیا رسول اللہ کا وہاں پہ اور ماں معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا، کہا لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئی، کیا کرو، آگ لگا دو اس میں، لکڑیوں کو آگ لگا. پھر اس کے بھائی سے کہا کہ اس لڑکے کو اٹھاؤ اور اسے آگ میں ڈال دو. اب ماں کی محبت جوش میں آ گئی. ماں تو ناراض تھی نا، معاف کرنے کو تیار نہیں تھی نا، لیکن کیا برداشت نہیں ہو رہا کہ اس کا بیٹا آگ میں ڈالا جائے. کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں، کہ جہنم کی آگ سے تو بہتر ہے کہ یہیں جل جائے، تو تم تو معاف نہ کرے. کہ پھر گواہ رہیے گا میں نے اسے معاف کر دیا. آپ لوگوں میں سے کون ہے جو انسانیت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو آپ کہیے اللہ کا منہ کر کے کہیے پروردگار مجھ میں بہت زیادہ عیب پایا تھا، مالک میں نے معاف کیا. مت اس کو سنائیے کیونکہ آپ نے سنا دیا معاف کیا تو پھر تو یہ تو اور ہمارے ساتھ ظلم کرے گی، کیونکہ یہ روز سنتی رہے گی معاف کیا معاف کیا. اپنے دل میں کہیے پروردگار میں بھی بہت گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے. پروردگار تیری معافی کی وجہ سے میں اس کو معاف کرتی ہوں، چاہے بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو، عزیز رشتہ دار ہو. آپ دل میں نیت کیجئے کہ میں اللہ کی معافی کی وجہ سے قیامت کے دن قبر میں جو ہماری معافی ہونی چاہیے تھی، اس لیے ہم دنیا میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور حدیث بھی ہے تم معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے. تم کہاں معاف کرو، اسی طرح معاف کرو جو معاف کریے، اپنی غلطیوں کو یاد کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا منہ کیجئے تو آپ کو معافی دینے میں آسانی ہوگی اور دل سے بات نکلے گی. تو بہرحال تو انہوں نے یہ کام کیا کہ سب کی گردنیں کاٹی، ان کے لیے آسان ہو گیا تھا. یہاں یہ بات سنانے کا مطلب ہمارا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے تو 40 دن کی غیبت تھی، اور امام زمانہ جب غیبت میں گئے ہوئے ہیں امام زمانہ غیبت میں گئے ہیں. آج امام زمانہ کو غیبت میں گئے ہوئے اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، تو اب ہمارا کیا حشر ہوا؟ کبھی ہم نے جائزہ لیا کہ ہمارا کیا حشر ہوا؟ جبکہ سے کیا مطلب؟ جبکہ سے مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمیں نصیحت کرنے والے یعنی ہم کہاں سے گزرتے ہوئے آئے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کیسی کیسی نصیحت ہوئی. حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی، بی بی سیدہ سے، حسن حسین سے اور تمام ائمہ اطہار سے ہماری نصیحت ہوتے ہوئے یہاں تک کہ 11ویں امام تک پہنچے تو ہماری کتنی نصیحت ہو چکی تھی. اس کے باوجود ہمیں کتاب دی گئی
اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی گئی کہ تم یہ بھی کتاب لے لو، تو اب ہمیں تو ان کے انتظار کے زمانے میں بہت نیکوکار شریف دین پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے نا. لیکن آج کیا حشر ہو گیا؟ آج حشر یہ ہو گیا کہ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو بڑی دوستی کا دھرم سب سے بڑھتے چلیے پہلی دوستی کا ذکر کرتے ہیں. حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست وہی ہے جو پروردگار کا مطیع و فرما بردار ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ بلا شبہ محمد مصطفیٰ، چاہے کہتے ہیں کہ دوست جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے وہی آپ کا دوست ہے، چاہے اس سے آپ کا رشتہ دور ہی کا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دور کیوں نہ ہو. اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار نہیں ہے، چاہے اس کا رشتہ کتنا ہی قریب کا کیوں نہ ہو، وہ آپ کا پورا دشمن ہے. کہاں حضرت علیہ السلام کی بات کہاں مانی جا رہی ہے؟ یہ بتا رہے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہے، کہنا بلا شبہ، یعنی اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں. بلا شبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شخص دوست ہے جو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہے، چاہے اس کا رشتہ آپ سے کتنا ہی دور کا کیوں نہ ہو. اور وہ شخص جو ہے آپ کا دشمن ہے، چاہے اس کا رشتہ کتنا ہی قریب کا کیوں نہ ہو. ابو لہب کتنا قریبی رشتہ تھا لیکن دشمن، برا دشمن. تو اگر اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار نہیں ہو تو ہم کیسے وہ کر لیں گے؟ رسول اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اگر جب رسول اللہ نہیں کرتے ہوں گے تو پھر آگے رسول اللہ کی کتنی، یہاں تو حدیثیں نہیں سنانی کہ سنایا جائے کہ دوست کون جو مطیع فرما بردار. بتا تو رہے ہیں کہ بے پردہ عورت اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی. کہا نا رسول اللہ نے، بار بار سنایا ہے آپ کو. جب اللہ کی نگاہ میں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی ہوگی تو کیا اللہ کے رسول کی نگاہ میں اس عورت کی قدر و منزلت ہوگی؟ نہیں ہوگی. جب اللہ کے رسول کی نگاہوں میں نہیں ہوگی تو کیا حضرت علی، بی بی سیدہ اور یہاں تک کہ امام زمانہ کیا اس کو قریب بلائیں گے؟ آ جاؤ میری غیبت میں تم ایسی تھی، قریب اپنے قریب بلائیں گے؟ نہیں بلائیں گے. ایک رسمی جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ امام کے ناصرین میں ان کے فوج میں شرکت کے لیے، سارے لوگ جو پیدا ہوں گے صرف فوج میں تلوار لے کے شرکت کریں گے اور کوئی کام نہیں ہے. وہ صرف اسی کام کے لیے آئیں گے، عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آئیں گے. نہیں تو عدل و انصاف میں کیا ہوگا؟ کیا گناہ جو ہے وہ انصاف، عدل و انصاف ہے؟ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو عدل کے خلاف ہے یہ گناہ کرنا. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نجران کے عیسائی جب رسول اللہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد بڑے تیار ہو کے آئے، آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ منہ پھیر لیا. دوسری طرف سے آئے سلام کیا، انہوں نے ادھر منہ پھیر لیا. یہ بڑے پریشان ہوئے، یہ لوگ بڑے پریشان ہوئے. مدینے میں لوگوں سے پوچھنے لگے جا کے کہ آپ لوگوں کا تو کہنا تھا، ہم نے سنا بھی یہی تھا کہ آپ کے جو رسول آئے ہیں یہ محمد جو ہیں وہ بڑے حسن اخلاق کے مالک ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں. ہم لوگ سلام کرتے ہیں، ادھر سلام کرتے ہیں تو ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، ادھر سلام کرتے ہیں تو ادھر منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا بات ہوگی. ایسا کرو کہ رسول اللہ کے مزاج کے کو سمجھنے والا ایک ہی بندہ ہے پورے مدینے میں. پھر وہ کون؟ پھر حضرت علی علیہ السلام. حضرت علی علیہ السلام علی ابن ابو طالب جو ہیں وہی رسول اللہ کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں. ان سے جا کے دریافت کرو کہ کیا مسئلہ ہے. یہ لوگ آئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس، آگے پوچھنے لگے کہ ہم ایسے گئے تھے، ہم ادھر سے سلام کرتے ہیں تو ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، ادھر سلام کرتے ہیں ادھر منہ پھیر لیتے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ تو ایسے سنا تھا کہ رسول اللہ بڑے جو ہیں، جو محمد جو ہیں وہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. حضرت علی نے سر سے پیر تک دیکھا تو کہا تم اسی حالت میں گئے تھے؟ کہ ہاں. یعنی سونے چاندی کے تم لوگ جو ہے زیورات پہنے ہوئے ہو اور ریشمی لباس پہنے ہوئے، چہرہ تم نے صاف کیا ہوا، اس طریقے سے گئے ہو؟ ایسے تو رسول اللہ تم سے کبھی بات نہیں کریں گے. ایسا کرو اپنے چہرے کو تو کیا تبدیل کر سکتے ہو؟ ایک دن میں کس کے داڑھی نکلے گی؟ کہ چہرے کو کیا تبدیل کر سکتے ہو؟ ایسا کرو اپنے لباس تبدیل کرو، یہ گہنے وہنے اتار کے پھینکو اور تو پھر جاؤ. تو اس طرح گئے. اب آپ بتائیے کہ اب ہمارے ہاں جو ایسے والے لوگ ہیں تو ہم رسول اللہ کو وہ لوگ ناجران کے عیسائی سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. ہم کیا سلام کریں گے تو ہمارا جواب ملے گا؟ نہیں ملے گا جواب، ہمیں بھی جواب نہیں ملے گا. نہیں، اللہ کے رسول ناراض ہیں. ہم ادھر آتے تو ادھر منہ کر لیتے، ادھر آتے ادھر منہ کر لیتے. کوئی آج تک مانا؟ سب کی بڑی تقلید کی جاتی ہے
ایکٹروں کی تقلید کی جاتی ہے، کھلاڑیوں کی تقلید کی جاتی ہے، سیاستدانوں کی تقلید کی جاتی ہے، ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ ان کی جو ہے صورت شکل طریقہ کار دیکھ کے کیوں نہیں اپنایا جاتا کہ یہ ہمارے آئیڈیل یہ ہیں؟ آئیڈیل یہ حضرت علی ہمارے آئیڈیل، تو حضرت علی کی تو داڑھی تھی. حضرت عباس ہمارے آئیڈیل تھے تو ان کے تو داڑھی تھی. حضرت علی اکبر ہمارے آئیڈیل ہیں. کہاں آئیڈیل ہیں؟ کہاں آپ کی آئیڈیل حضرت زہرا ہیں؟ کہاں آپ کی آئیڈیل حضرت زینب سلام اللہ علیہ؟ کہاں ہے آپ کی آئیڈیل؟ آئیڈیل ہوتی تو ان کے نقش قدم پہ چلتے. کہاں چلتے ہم لوگ؟ تو دیکھیے کہ وہ پھوٹ پھیر لیتے. آپ بتائیے کہ جب یہ والی بات کہی گئی ہے، اس طرح سے کہا گیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں کریں گے، وہ بات نہیں کریں گے آپ سے. کیوں نہیں بات کریں گے؟ کہ نہیں اس لیے نہیں بات کریں گے کہ آپ لوگوں نے جو ہے ان کے جو ہے فرمودات کے اوپر عمل نہیں کیا. وہ آپ کو طرح طرح کی نصیحت کر رہے ہیں، آپ کوئی نصیحت ماننے کو تیار نہیں ہو رہے. کتنی نصیحتیں حضرت ان کا کہ مجھے پروردگار مکارم اخلاق پہ فائز کیا ہے، مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں ساز و آواز یہ گانے بجانے کے آلات کو مٹا دوں، نابود کر دوں. ہم لوگ آباد کر رہے ہیں اسے، ہم لوگ اسے آباد کر رہے ہیں. تو جو ہے حضرت حجت ہم سے خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے جد کی فرما برداری نہیں کر رہے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو نہیں مان رہے. ہم تو ان سے بہت راضی ہیں، ہم راضی ہوں گے. آپ لاکھ کچھ مٹھائیاں بانٹتی رہیے. دیکھیے قانون کے اصل میں بہت سارے لوگ اس میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد اکثریت نے جو کام کیا، لوگ جو تھے کمزور اخلاق والے لوگ اسی طرف بھاگنے لگے. اکثریت نے کام کیا قرآن کو جھوم جھوم کے پڑھ رہے، سب نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ سب بڑے خوش ہو گیا. بھائی اس کے پڑھنے سے تھوڑی ہوگا، اس پہ عمل کون کرے گا؟ یہ پڑھنے کے لیے تھوڑی بھیجا گیا ہے، عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو عمل کہاں ہے؟ تو ان کو بھی دیکھا سب شروع ہو گئے. تو بھائی ان کو آپ ان کی مٹھائی کھٹائی سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں. ان کے یہاں گھروں میں جب ان کو ضرورت پڑتی تھی تو اللہ دکھاتا تھا، لوگوں کو دکھاتا تھا، کمزور لوگوں کو دکھاتا تھا. دیکھو یہ گھر جو خوشبو آ رہی کھانے کی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ نبی آئے تھے، فرشتے آئے تھے، کھانا دے کے گئے، جنت کا کھانا آیا ہوا تھا. سنا ہوا ہے نا آپ نے بار بار. تو خالی سن کے کیا کیجیے گا؟ اس کو ایک جگہ جمع کیوں نہیں کرتی؟ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، ان کو کوئی مٹھائی کھٹائی کی آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور نظر کرنے کے بعد بھی کھاتی آپ ہی لوگوں سب کو بانٹ دیتی ہے. وہاں تو نہیں جاتا. تو وہاں کیا چیز جاتی ہے؟ وہاں فرما برداری جاتی ہے، وہاں دل کا تقویٰ جاتا ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ہے. تو رسول اللہ کتنا، حضرت علی الاسلام نے کتنی نصیحتیں کی، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بی بی سیدہ نے کتنی نصیحتیں کی، کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی نصیحت نہیں. بلکہ حد تو یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ بی بی سیدہ کے کچھ اقوال تو سنائیے، انہوں نے بھی کوئی نصیحت فضیحت کی؟ نہیں پتہ، نہیں پتہ. علم سے اتنی دوری ہو گئی کہ اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں. جبکہ امام حسن عسکری علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہے حضرت زہرا کے حوالے سے، جو آپ کو ہم علم کے حوالے سے سنا رہے ہیں. یہ دیکھیے علم کی فضیلت کے حوالے سے، علم کی کیا فضیلت ہے. اس میں لکھا ہوا کہ ایک دن ایک عورت آپ کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی کہ بی بی میری والدہ بہت زیادہ ضعیف ہیں، بیمار ہیں، وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتی، کچھ ان کے مسائل ہیں، میں آپ سے دریافت کرنا چاہتی ہوں. کہ پوچھو. اس نے پوچھنا شروع کیا، آپ نے جواب دیا. پھر دوسرا مسئلہ پوچھا، پھر آپ نے جواب دیا. تیسرا مسئلہ پوچھا، پھر جواب دیا. اس کے بعد خاموش ہو گئی. تو آپ نے کہا ہاں کیا ہوا پوچھو. کہ نہیں میں اب آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتی. کہ نہیں اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک سامان یہ بوجھ ہے، اس کو اٹھا کے اوپر چھت کے اوپر لے جاؤ، تم کو 1,00,000 دینار دیے جائیں گے، تو کیا اس کے لیے یہ زحمت ہوگی؟ اس نے کہا نہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی. کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زمین و آسمان میں بھر کے ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، تو تم پوچھتی جاؤ، ہم بتاتے جائیں گے. تو کس چیز کی طرف اشارہ کیا انہوں نے؟ یعنی آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے، اتنا معلومات آپ کو ہونی چاہیے کہ کوئی آپ سے پوچھے، علم کا شوق ہونا چاہیے کہ کوئی پوچھے تو ہمیں بتا سکے. کون کس کو شوق ہونا چاہیے؟ یہ جو چند لڑکیاں آئیں ان کو شوق ہونا ہے، اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. تو سب کی ذمہ داری رکھی گئی. ہر آدمی کو جو ہے علم حاصل کرنا ضروری بتائے گا. تو کہاں ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے علم کے حوالے سے حضرت زہرا کی بھی ایک بات سامنے آ جاتی ہے. سلام اللہ علیہ کی درود پڑھیے. کیسی پیاری کیسی بعض مقام پہ تو کبھی پڑھتے ہیں تو رونا بھی آ جاتا ہے. میری نصیحتوں پہ عمل کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اللہ اکبر. رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری نصیحتوں پہ عمل کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. بے شک بھلائی چاہتے ہیں. کس قدر محبت کرنے والے، کس قدر انسانیت سے محبت کرنے والے تھے کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا. کوئی جواب نہیں تھا. بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں رسول اللہ کے جو انسانیت سے محبت کے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، موقع نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بتائیں گے.
ایک خاتون کوئی پانی بھر رہی تھی، ان سے بھرا نہیں جا رہا تھا، تو آپ پہنچے، پہنچنے کے بعد کہنے لگے میں تمہاری مشق بھر دوں؟ کہاں بھر دیں؟ وہ پہچان نہیں دے رہی تھی رسول اللہ کو. آپ نے مشق بھر دیا، کندھے پہ لادا، لے کے جانے لگے. جو اصحاب تھے وہ جلدی جلدی قریب آئے کہ اللہ کے رسول آپ یہ بوجھ دے دیجیے ہمیں اٹھائے. کہ نہیں، ہم امت کا بوجھ جو ہے بانٹنے آئے ہیں، ان پہ بوجھ ڈالنے نہیں آئے، ہم بوجھ بانٹنے کے لیے آئے. پھر گئے، اس کو وہاں پہنچایا، اس کے گھر پہ جا کے رکھ دیا. اس نے آواز دی بچوں آؤ، آ کے یہ لے جاؤ. تو اس کے 2-4 لڑکے نکل کے آئے. اس نے دیکھا کہ اماں یہ کس سے آپ پانی لے کے آئی ہیں؟ کہ کیوں اب بیٹا اس نے جوان نے کہا تھا کہ میں پہنچا دوں تمہیں. کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. بھاگی ہوئی آئی، قدموں پہ گر گئی کہ اللہ کے رسول. کہنے نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں ہمیں کوئی ابھی مرتبہ مل جائے پھر کیا کریں گے؟ ہمیں یعنی آپ کو کسی کو مرتبہ مل جائے کیا کریں گے؟ آپ جب ساس بن جائیے گا تو کیا کیجیے گا؟ آپ ایسے ہی کام کیجیے گا. نند بن جائیے گا تو یہ ایسے ہی کام کیجیے گا. کچھ سوچئے. ماں بن جائیے گا، کوئی رشتہ دار آ جائے، آپ کے شوہر کے اماں آ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کیا؟ تلوار نکالیں گے؟ یہ ہوگا اور کیا ہوگا؟ ہونا کیا ہے؟ وہاں یہ دیکھیے یہ سکھایا جا رہا، انتہا زیادہ محبت کرنے والے تھے، ان کے ماننے والے اب ہم ایسے ہو گئے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے بجائے محبت کرنے کے. ہمارا تو نام ان کے ہوتا ہے کہ یہ دیکھو محمد آل محمد کے عاشق جا رہے ہیں، یہ عشق کرنے والے، محمد آل محمد سے عشق کرنے والیاں جا رہی ہیں. کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ ان کا وہی طریقہ کار ہے جو ان کا تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا وہی ان کا بھی طریقہ کار. امام حسن علیہ السلام سے کسی شامی نے آ کے فضول اور غلط قسم کی باتیں نہیں کر رہا تھا، گالیاں نہیں بک رہا تھا، برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا. یہ پوچھنے کے بعد کہ یہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے جو نوجوان بیٹھا یہ کون ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ علی کا بڑا بیٹا حسن ہے. تو اچھا یہ ہے علی کا بڑا. اب جو اس کو سکھایا گیا تھا شام میں اس نے آگے سب کو سنایا. امام حسن اسلام آئے، آنے کے بعد اس سے کہنے لگے تو مجھے کوئی پردیسی لگتا ہے. ہم ہوتے تھے کیا کرتے، اس کے بعد قریب آتے گھما آگے ایک دیتے اس کو. کیوں کہ اختیار بھی تو تھا ہمارے پاس اختیار بھی تو کتنا تھا. نہیں تھا اختیار. ہمارے جد اشارہ کرتے تھے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. ہمارے اختیار کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارا جو باپ تھا اٹھاتا تھا، سنگریزے اٹھاتا تھا، وہ دے دیتا تھا، وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جاتے تھے. ہمارے اشارے کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر پہ تو فرشتے آتے تھے یہ کہہ کے بچپنے میں ہمارے کہ درزی آیا کپڑا لے لیے. ہمارا جو 7واں یا 8ویں 2 اماموں کے الگ الگ تذکرے ہیں، یہ 7واں یا 8ویں دونوں کے بارے میں لکھا ہوا. یہ قالین کے شعر کو بنا ہوا تصویری شعر کو اشارہ کرتے تھے، نکل کے جادوگر وہ نکلتا تھا، جادوگروں کو کھا جاتا تھا. وہ 8ویں کی اتنی طاقت ہے، تو جوانین جنت کے سردار ہے اور بڑا بیٹا ہے علی کا. یہ کیا کرتا ہے؟ لیکن کیا تو مجھے کوئی پردیسی لگتا ہے، بھوکا ہے آؤ چلو کھانا کھلاتے ہیں، تمہیں زیادہ راہ چاہیے تمہیں زیادہ راہ دیتے، رہنے کے لیے جگہ نہیں چلو میرے یہاں مہمانداری کرو. کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، عزیز رشتہ داروں کو سلام نہ کرنے کے، یہ کیا سبق مل رہا ہمیں امام حسن علیہ السلام سے؟ تمام ائمہ سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو، سگے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. خود آپ کو پتا کہ کیا کہتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بہت کم ہمیں معلوم ہوگا، آپ لوگوں کو زیادہ معلومات. ہم اپنے رشتہ داروں کو کہا، وہ قدموں پہ گر پڑا، معافی مانگا کہ ہم تو جیسا تمہارے کلمہ پڑھا، یہ کیا وہ کیا، کہاں بات جا رہی. یہ ہے ان لوگوں نے سکھایا تھا. اب وہ چلے گئے تو پھر کیا ہو گیا؟ معاشرے کا کیا حال ہو گیا؟ سنیے کہ معاشرے کا کیا حال ہو گیا. کون سا حال ہو گیا؟ تو کچھ مختلف کتابیں ہیں. ایک تو ہے ہدیۃ الشیعہ، نام سنا ہوگا. ایک وظائف الشیعہ ہے، وظائف الشیعہ، مکتب اہل بیت کی کتاب ہے وظائف الشیعہ. اس میں غیبت امام زمانہ میں مومنین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی اس کے اندر. وہ کتاب خریدیے گھر میں. ہم امام زمانہ کی غیبت میں ہی اس وقت ہمارے وقت کے امام، حاضر امام جو ہمارے ہیں وہ کون ہے؟ امام زمانہ ہے. تو ہمارے گھر میں کم سے کم ایک کتاب تو ہر گھر میں ہونی چاہیے امام زمانہ کے سلسلے. ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں. علامہ تعالی جوہری کی بڑی اچھی کتاب ہے غیبت کے زمانے کے، امام زمانے کے سلسلے. یہ وظائف الشیعہ بہت اچھی کتاب ہے. اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں موجود. تو ہمارے گھر میں اگر آپ انصاف سے کہیے، میں اگر آپ سے پوچھوں اور گردن ہلا کے جواب دیجیے، کیا آپ کے گھروں میں جتنے افراد ہیں سب نے امام زمانہ کے متعلق کتابیں پڑھی ہیں؟ نہیں پڑھی. کسی نے ضرورت بھی کسی کو نہیں. کہاں ضرورت ہے؟ کسی نے نہیں پڑھی. اور ہمارے وقت کے امام ہیں، اور کتنی فضیلت ان کی بتائی گئی. تمام ائمہ کس قدر ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. چھٹے امام کا بھی ایک روایت آپ کو سنائیں گے کہ وہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم سنا کہ ہم ان کے زمانے کو پاتے تو ہم ان کی خدمت کرتے، یعنی ان کی مشن کے لیے وہ
وہ ابھی امام زمانہ آئے بھی نہیں ہیں. بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں، رسول ایسے گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ ظلم ہوتا تھا تو ان کے جو اصحاب ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اس ظلم کا بدلہ لیجیے، تو وہ کہتے تھے نہیں، ہمارا مہدی آئے گا وہ بدلہ لے گا. اللہ اکبر. اس زمانے ہاں مہدی آئے گا بدلہ لے گا. ہمیں حضرت مہدی کی، حضرت حجت کی معرفت ہی نہیں. گردن جھکا لیا ایسے ویسے کر کے سلام کر لیا اور ہم نے دعائیں فرض پڑھ لی، بس ہم نے سمجھا قصہ تمام ہو گیا، ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں. قصہ کہاں تمام؟ قصہ تو یہ دیکھیں شروع ہو رہا. ابھی سناتے ہیں قصہ کیا شروع ہو رہا. ایک کتاب میں وظائف الشیعہ میں جو غیبت کے زمانے میں جو خرابیاں پیدا ہوگی معاشرے میں، وہ 119 خرابیاں انہوں نے گنائی ہیں، جبکہ بیچارے کوئی شریف عالم ہوں گے بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کی گنائی. مگر اگر یہاں کے پاکستان میں پوچھتے کہ بتائیے کہ نہیں، وہ 119 تو ایسی چٹکی بجاتے میں ہے، اس کے آگے بہت ساری ہیں جو آپ کو کیا بتایا جائے. ابھی آپ نے حال ہی میں سنا کہ وہ آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، انسانوں کا، گھر میں ٹی وی کے اندر بھی دکھایا گیا. یہ سب میں ایک ایک اضافہ کرتے چلے جائیے. 1 سال کی ان کو قید ہو گئی تھی، جب قید سے چھوٹ گیا تو پھر شروع کر دیا کھانا. اب ان کو 12 سال کی قید ہو گئی. تو میں نے کہا شاید وہ جج صاحب سے یہ بھی پوچھ رہے ہوں گے، جب جج صاحب نے سنایا ہوگا اب اس کو 12 سال کی قید سنے تو وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ وہاں مردے کا گوشت ملے گا کھانے کو؟ نہیں ملے گا. یہ تو حشر ہے یہاں کا. تو کون سی ایسی برائی؟ اس 119 برائیوں میں سے کوئی برائی ایسی نہیں جو ہمارے یہاں داخل نہ ہو گئی ہو، یا آپ اسے پڑھیے گا تو آپ کہیے گا یہ برائی یہاں نہیں. سب کچھ، پورا ملک چھوڑ دیے، ایک شہر میں ہی سب کچھ پائی جاتی ہے اور ہم اسی کے درمیان میں زندہ ہیں. اور ان برائیوں میں سے 2 4 6 8 ہر گھر میں موجود ہیں. ابھی سنان کچھ ہم نے اس میں سے نکالی کہ آپ کو سنائے کہ دیکھیے کہ غیبت کے زمانے میں ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں غیبت امام زمانہ میں. کیسے دیں؟ کیا کہا جائے؟ قرآن کی بے وقتی. قرآن بے وقت ہے. اگر ہم کہیں کہ قرآن کو، یعنی سب سے پہلی ذمہ داری یہ بتائی جا رہی ہے کہ قرآن، یہ گنایا جا رہا ہے کہ کیا کیا انحرافات ہیں، کیا کیا گناہ کیا جاتا ہے. قرآن کی بے وقتی. آپ بتائیے کہ کتنے آپ میں سے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جن کو قرآن کی آیتوں میں سے بعض ایسی آیتیں بھی یاد ہیں کہ بات کرنے کے دوران وہ آیت پیش کر سکتی کہ نہیں قرآن میں کیا یہ نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا فلاں سورہ میں. کتنی ہے؟ سب خاموش ہے، کوئی نہیں. معنی مطالب معلوم ہونا چاہیے قرآن میں کیا لکھا ہوا، کس لیے بھیجا گیا. قسم کھا کے تو قرآن نے کہا، قرآن قسمیں کھا کھا کے کہتا. یہ قرآن کی قسم، یہ نصیحت ہی نصیحت ہے. یعنی قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہ نصیحت ہے. کہاں ہے نصیحت؟ نصیحت بتائیے کہاں، کیا نصیحت لی آپ نے؟ قرآن معنی مطالب کے ساتھ پڑھے. تمسک کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ نے بھی کہا ایک صورت ایسی ہے جو کوئی ساتھ بہت لیٹ کرتی ہے، سورہ گجرات. اس میں جو جس طرح آج کل جو مسائل ضرورت ہے اپنے تجسس کرنا، ایک دوسرے کو غلط نام سے پکارنا، تو یہ سورہ کافی حد تک اس حساب سے ذہن میں غیبت کے حساب سے، اور یہ اس میں 2 4 چیزیں کور ہو جاتی ہیں سورہ گجرات. 2 لائن والی سورہ نہیں یاد؟ 2 لائن والی سورہ کے معنی مطالب نہیں یاد ہے؟ کتنی دفعہ مجھ پہ تو الزامات یہ والے لگتے ہیں کہ بعض چیزوں کو بار بار دہراتے ہیں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دہرا تو رہے ہیں، لیکن یہ کتنے لوگوں نے اس سے اثر لیا؟ تو ہمارا دہرانا ہو جائے، نہیں اثر لے رہا تو بیکار. ہم لاکھ چلاتے نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو. ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی ہے. کون بچا آج تک اس سے؟ چھوٹے ہی تو سورہ ہے 3 4 لائن کا، 4 لائن کا. نسل و مال کی بہتات نے تم لوگوں کو غافل بنا رکھا، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبریں دیکھی. کہاں غافل بنا؟ قبریں ڈرایا جا رہا تو کہاں ڈرے؟ اس سے ڈرے نہیں، اسی کے پیچھے لگے ہوئے. لڑکا ہو جائے، لڑکا ہو جائے، دعا کیجیے کہ لڑکا ہو جائے. دعا ہو گئی، لڑکا جو کیا ہو گیا کہ 9 لڑکیاں ہو گئی. کہ آپ کیا کرو گے؟ 4 لڑکیاں ہو گئی. اب دعا کیجیے، دعا کیجیے. پورے زمانے میں شور مچایا جا رہا ہے کہ دعا کیجیے. پھر تو لڑکا ہو جائے، لڑکا کیا کرے گا؟ اور لڑکی کیا نہ کرے گی؟ تربیت دے دو گے اس کی. حدیث تو یاد ہے آپ کو، رسول اللہ کے فرمایا تھا، رسول اللہ اس کی اچھی تربیت کر دو، اس کو پڑھائی لکھائی کی، اس کے رہنے سہنے کی، اس کے اچھا انتظام کرو، اچھی تربیت کرو. یہ لڑکی کیا کام کرے گی؟ اکثر تمہیں الٹا کام کرے گی. یہ لڑکی تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی. کیا ہو رہا؟ لڑکی کو دیکھ کے وہ بوجھ بن گیا. بوجھ کہاں سے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا. معراج پہ جب رسول اللہ گئے تھے تو وہاں یہ بھی تو کہلوائے گئے تھے. معراج کی بہت ساری چیزیں تو نہیں، یہ بھی تو ہے کہ لڑکی والوں سے کہہ دینا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم ہی ان کو رزق دینے والے، ہم ہی سب کچھ. تو کہا جا رہا بھروسہ ہو تب نا. بھروسہ ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کے پیچھے چل تو رہا تھا. پوچھا کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ جو ہوتا نا، ارے بسم اللہ، فوراً ڈوبنے لگے. یعنی اس کو بسم اللہ پہ بھروسہ نہیں کہ بسم اللہ بھروسہ، وہ بسم اللہ کہہ کے پانی بھی چل لے. ہمیں بھروسہ ہو جائے تو ہم بھی چلنا شروع کر دیں پانی پہ. نہ بھروسہ ہے نہ تزکیہ ہے. یعنی گناہوں سے بچتے رہیں ہم اور بھروسہ بھی ہو ہمارا.
تو ہمارا یہ کام ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہاتھ کو جوڑ دیا اس کے، تو وہ پوچھنے لگا کہ مولا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ کہ تمہارا کام ہو گیا، جاؤ۔ کہ نہیں مولا بتائیے کیا پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا، کیا ضد کرنے لگا؟ کہا قل هو اللہ احد، جیسے کہا قل، اس نے کہا ارے جیسے ارے کہا ہاتھ دوبارہ گر گیا۔ کہ تجھے تعجب ہو رہا؟ تعجب، بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ ہو جاتا سارا کام، اللہ جس نے بھیجا وہ کام کرے گا۔ بھروسہ کرے نہیں، بھروسہ ہمیں سب کچھ اسی دنیا میں چاہیے۔ تو بہرحال پہلی چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ قرآن کی بے وقتی۔ تو اس سے ہوا کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ مسجد میں باتیں کر رہے تھے، ایک صحابی نے آگے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ مولا یہ دیکھیے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ عنقریب فتنے برپا ہوں گے، عنقریب فتنے برپا ہوں گے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول پھر ان سے بچنے کی کیا سبیل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ۔ بچنے کی کیا سبیل ہے؟ کتاب اللہ۔ کوئی نسخہ دے دیتے کہ یہ بچنے کی سبیل ہے؟ نہیں، کہا کتاب اللہ، پوری کتاب دی، کتاب اللہ۔ اس میں تمہارے اگلے پچھلوں کا فیصلہ ہے، تمہارے جھگڑوں کا فیصلہ ہے۔ اور پھر کہنے کیا لگے؟ اب ذرا سنیے، یہ قول فیصل ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے پاش پاش کر دے گا۔ جو ظالم چھوڑ دے گا اللہ اسے پاش پاش کر دے گا۔ آج ظالموں نے چھوڑ دیا، ہم ظالموں نے چھوڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ پاش پاش، جدا جدا ہو گیا، بھائی بھائی میں جنگ، بہن بہن میں لڑائیاں، رشتہ داروں میں، غیروں میں، کس میں؟ مسلمانوں میں کس نے جنگ و دجال چلی؟ وہ آپ خود دیکھ رہی، جنگ و دجال کتنی ہے پورے معاشرے کے اندر، سب جگہ ہے نا۔ ان کو چھوڑ کے اپنے یہاں چلی گئی تو ہمارے یہاں بھی ٹکڑے ٹکڑے میں ہم بٹ گئے۔ انجمن کے الگ ٹکڑے ہیں، ذاکرین کے الگ ٹکڑے ہیں، علماء کے الگ ٹکڑے ہیں، مدرسے والوں کے الگ ٹکڑے ہیں، جتنے دینی کام کر رہے ہیں ان کے سب کے الگ ٹکڑے ہیں، نوحہ پڑھنے والوں کو کہاں کہاں جا، گھر گھر جس کو کہتے ہیں کہ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے پاش پاش کر دے گا۔ ہم پاش پاش ہو گئے اور کوئی پرواہ بھی نہیں، کوئی پرواہ بھی نہیں، بے حس بھی ہو گئے کہ ہم پاش پاش ہو گئے، بے حس ہو گئے۔ وہ کہہ رہا ہے جو ظالم، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہر کتاب میں ایک کتاب ہے فلسفہ معجزہ، اس میں بھی دی ہوئی خوئی صاحب کی کتاب ہے فلسفہ معجزہ۔ قرآن کی کتنی کتابیں آپ کے پاس ہیں؟ خالی زبانی یہاں سے سن کے چلی جائے گی، جو ہم نے بتایا بس اتنا کافی ہو جائے گا۔ ہم تو پوری کتاب میں سے 2 4 6 لائنیں نکال کے آپ کو دے گا، باقی پوری کتاب وہ کون پڑھے گا؟ وہ تو آپ کو پڑھنا ہے نا، فلسفہ معجزہ خوئی صاحب کی۔ پھر یہ کتاب ہے قرآن اہل بیت کی نظر میں، قرآن اہل بیت کی نظر، بہت اچھی بہترین کتاب ہے، بڑی اچھی اچھی اس کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ آپ پڑھیے گا تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا کہ واقعی ہم خریدنے کے بعد پڑھیں اس کو۔ گھر میں رہنا چاہیے، بچے پڑھیں، بوڑھے پڑھیں، کوئی بھی پڑھے، تاکہ قرآن کے قریب ہو جائیں ہم لوگ۔ کہاں قرآن کے قریب ہے؟ روزانہ اگر ایک پیج پڑھ کے اس کے ایک معنی پڑھیے، ایک پیج پڑھیے اس کے معنی پڑھیے، اس میں نشان لگا لیجئے کہ دیکھیے اس میں یہ چیز آ رہی، یہ چیز آ رہی، یہ چیز آ رہی۔ وہ رائٹر وہ دیکھ لیجیے گا کس کے رائٹر، بھائی ایک ہی کتاب ہے قرآن اہل بیت کی نظر میں، پتلی سی کتاب ہے، 20-25 روپے کی، 50 روپے کی، بہت زیادہ ملے گی، بس اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ تو یہ قرآن کا حشر ہم لوگوں نے یہ کیا ہوا، قرآن کی آیتیں پڑھی تو آپ کے دل میں شوق پیدا ہوگا، ولولہ پیدا ہوگا، جستجو پیدا ہوگی کہ ارے جتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جتنے فرشتے عرش کے گرد تعینات ہیں، ہم اب وقت پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس میں تسبیح کر رہے ہیں اس کی، اور تسبیح کرنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور اس کے بعد یہ نعمتیں دے، یہ نعمتیں دے، یہ نعمتیں دے، جنت کے یہاں پہنچا دے، یہاں پہنچا دے، ان کے باپ دادا بیوی بچوں میں سے جو نیکوکار ہو سب کو ان کے ساتھ جنت میں لے کے جا۔ یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ کہ فرشتے دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے؟ کہ جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ جب پڑھیے گا اس کو معنی سے پڑھیے گا تو آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ لاؤ سچے دل سے ہم بھی توبہ کر لیں۔ اب سچے دل سے اگر آپ نے توبہ کر لیا، ہم نے توبہ کر لیا سچے دل سے کہ ہم گانا نہیں سنیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ اب قیامت تک یہ جو مسلسل دعائیں کر رہے ہیں سب میں سے ہمیں بھی حصہ ملتا جا رہا، کیونکہ ہم نے سچے دل سے توبہ کیا۔ کیا قرآن کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ قرآن یہ کہہ رہا؟ سورہ مومن دیکھ لیجیے گا جا کے، شروع سے دیا ہوا، سورہ مومنون اس میں بھی دیا ہوا کہ کیا کہا جائے، کیسی اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع خضوع کرتے ہیں، کس طرح سے کیا کیسے رہتے ہیں، سب چیزیں اس میں بتائی جا رہی۔ تو سب اس طرح سے جب قرآن کے ذریعے سے آپ پڑھیے گا تو آپ کو نصیحت ہوگی، نصیحت تو اس میں کہہ بھی رہا کہ قسم ہے قرآن کی 1 2 نہیں، نہ جانے کتنی آیتیں ایسی موجود ہیں جس میں کہا جا رہا ہے، قسم کھا کے کہا جا رہا ہے، یا ویسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے۔ اب تک نصیحت لے رہے ہوتے جب بچپن سے اب تک، یہ جو ہماری عمر آ گئی اس عمر تک، اور آپ لوگ تو پھر ہم سے کہیں کب بڑی عمر کے ہیں، یہ منظور نہیں ہے، یہ سب غلط بات کر رہے ہیں آپ، یہ منظور نہیں، چلیے چھوڑیے۔
اب تک 20 سال بھی اگر ہو گئی، 15 سال کی بھی ہو گئی، تو 15 سال میں اب تک کم سے کم 15 جگہ تو ایسی ہوتی، 15 نصیحتیں ایسی ہوتی جو آپ کو یاد ہو جاتی، اور گاہے بگاہے آپ اس کو کہتے. ہنسی مذاق میں عرب میں تو بہت سارے ایسے قرآنی واقعات کی بھی چھوٹی چھوٹی آپ کو کتاب ملے گی، آپ جا کے دیکھ لی کہ ہنسی مذاق میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے، اور جو ہنسی مذاق میں بات کر کے قرآن کی آیتیں پیش کرتے چلے جا رہے. یہ کیا ہو رہا؟ یاد ہے تبھی تو پیش کر رہے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں یاد. بہرحال پھر کیا کہا جا رہا؟ نماز کو ہلکا جانیں گے. انہیں آخری زمانے میں کیا ہوگا کہ نماز کو لوگ ہلکا جانیں گے. نماز کو ہلکا جان رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم شفاعت نہیں کریں گے، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم شفاعت نہیں کریں گے، بے نمازی کی شفاعت نہیں کریں گے، نہ حوض کوثر پہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہم شفاعت بھی نہیں کریں. شفاعتی تو ہمارا سہارا رہ جاتا کہ وہ بھی چلا جائے گا. بے نمازی ہونے کے بعد ہم بے نمازی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو ہلکا جانتے ہیں، نماز کو حقیر جانتے ہیں، وقت کو گزر جانے کے بعد پڑھتے ہیں. خود بھی دیکھیے گا آپ کی نماز آپ کو کھینچ رہی ہے نہیں کھینچ رہی ہے. اب نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کو ابھی انتظار کرتے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نہیں یہ کام ابھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا، نماز کو باقی 10 منٹ باقی، بس ہم جا رہے ہیں نماز کے لیے. اب میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں. نماز گھر میں بار بچے بڑے سب دیکھیں گے آپ کو تو ان کو اس سے عبرت ہوتی ہے. اس کے بعد کیا؟ جھوٹ. جتنے بنائے اس میں چند ایک ہم نے نکالا، صرف سارے نہیں نکالے. 119 میں تو 119 کلاسیں لینی پڑ جاتی. پھر جھوٹ کس قدر بات پہ جھوٹ بولا جاتا اور جھوٹ بلوایا بھی جاتا ہے. یعنی کہ ایسے اسباب ہم مہیا کریں گے، ایسے سوال آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو وہ شرعاً نہیں بتانا ہے مجھے، کیوں بتائیں آپ مجھے، لیکن میں گھما کے ایسا سوال کروں گا کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ جھوٹ بول دیں. تو اس میں بھی بعض علماء بعض کتابوں میں لکھا کہ اس میں جو جھوٹ بولا اس میں وہ بھی شریک ہو گیا جس نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ جھوٹ بولے. تو ہماری تربیت تو خالی جھوٹ بولنے پہ نہیں، اسباب پیدا ہونے پہ کیا تربیت ہماری ہوگی؟ پوچھے جا رہے ہیں، کھودے جا رہے ہیں کہ کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں، ہم نہیں بتانا چاہتے کہ ہم کہاں، لیکن نہیں، وہ دریافت کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ کہ آپ فلاں جگہ جائیے گا کہ نہیں جائیے گا، گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، آپ کے گھر کون آیا ہوا، کوئی بھی آیا ہوا، میرے گھر آیا ہوا، آپ کون؟ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون آیا ہوا. فساد. تو جھوٹ ہمارے یہاں کتنا عام ہے، کتنی جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بدکاری. یعنی بدکاری کا کوئی ایسا زاویہ نہیں جو ہمارے یہاں ملک میں چھوڑا گیا، کوئی ایسا زاویہ نہیں چھوڑا گیا. یہود و نصارہ تو پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے، کہ ان کا تو صرف کام یہی ہے کہ ہمیں ہر طرح سے گمراہ، دینی حوالے سے وہ گمراہ کر رہے ہیں، اخلاقی حوالے سے وہ گمراہ کر رہے ہیں. کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو ہمیں گمراہ نہ کرے. بس جب ہمیں دیکھ رہیں گے، یہ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا، حدیث پڑھی ہوتی، تمسک کا مطلب یہی جو پوچھا تھا ہم نے، تو کیا مطلب ہوا قرآن حدیث، یعنی کہ جس راستے پر وہ چلا ہے اس پر چلنا، اس کو کہتے ہیں. ورنہ آپ زبانی کچھ بھی کہتے رہیے، میں تمہارے درمیان 2 برابر وزن کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس سے متمسک رہنا کہاں ہے؟ جس طرف وہ لے جائے ادھر جائے. علماء یہی اس کی تشریح کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، کہاں اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے، یاد ہوگا تو چلیں گے نا، یاد ہی نہیں. تو کیا کہا ہے؟ بدکاری کی ہر طرح کی چیزیں اس میں بھی کر دی جائے. قطع رحمی آپ کے سامنے ہے کہ قطع رحمی کس قدر ہو رہی، کس قدر گناہ ہے. کتنے بڑے بڑے گناہ بتائے گئے، کتنے بڑے بڑے گناہ کا پوچھ نہیں. 5000 میل کی جنت سے خوشبو آ رہی ہوگی، وہ شخص نہیں سن سکتا جس نے قطع رحمی کی. اب قطع رحمی کے کم سے کم درجہ بتا تو دیا گیا آپ کو، لیکن آپ کو اکیلے پتا ہو کہ کیا ہوگا، جو سامنے والا اسے نہیں پتا. آمنا سامنا ہو جائے تو سلام کر دو، تمہارے گھر آ جائے تو کم سے کم اس کو پانی پلا لو، گھر کا دروازہ کھلاؤ. بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کر دو، انتقال ہو جائے تو اس کی جا کے جنازے میں شرکت کر لو. پھر بس یہی ہے، آخری والا کریں گے، باقی نہیں کریں گے. اتنی لڑائیاں چل رہی ہیں کہ وہ آخری والا کام کریں گے. بھائی اتنا ہے، روز آنا جانا، برتھ ڈے پارٹی میں جا رہے، چھوٹی میں بڑی میں، ہر وقت چھٹی ہو گئی، آج سیٹرڈے کو جا رہے ہیں، سنڈے کو جا رہے ہیں. بار جو جب زیادہ قریب رہیے گا تو جھگڑا ہوگا، کیونکہ رشتے دار سب جانتے ہیں ایک دوسرے کی باتیں. جھگڑا ہوئیے گا، دور رہیے گا تو آپ کا دل گھبراتا ہے. آپ کریں کیا؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں، ہر وقت دل گھبراتا رہتا ہے. یہ بازار چلی جائے گی، وہ ایک الگ گناہ ہوگا. یعنی گناہ ہی گناہ ہو رہا ہے. اس لیے سب آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی میں غیبت بھی ہو جاتی ہے، چغلی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی باتیں کھل جاتی، پھر وہ ادھر سے ادھر نکلتی، پھر لڑائی ہوتی، پھر قطع رحمی شروع ہو جاتی. یعنی ہر طرح سے جو ہے آپ نے اپنے آپ کو خود ہی پھنسایا ہوا، ہر طرح سے پھنسایا ہوا. پھر قطع رحمی، پھر حسد، آپس میں بیٹھ کے پھر حسد بھی ہو رہی ہوتی. حسد معلوم، حسد اللہ تعالیٰ کی دین پہ ہمارا کیا کام کریں، ہم اعتراض کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، ہم کیوں حسد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر ہم حسد کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دی.
یعنی ہم سمجھ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ کیا کرتا ہے، کہ حسد کرتا، کس نے حسد کیا، کہ وہ دیکھیے شیطان نے حسد کیا تو کیا نتیجہ نکلا، نتیجہ نکل گیا نا اس کو. تو ہم بھی حسد کر رہے ہیں تو حسد بھی ہو رہا. پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہمارا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا حسن سلوک پڑوسی کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. امر بالمعروف نہی منکر نہیں ہو رہی، نیکی کے دروازوں کو بالکل بند کر دیا گیا ہے، کوئی نیکی کا دروازہ کوئی کھلا نہیں ہوگا. ہمیں طریقہ کار نہیں پتا ہم کس طریقے سے نیکی کی دعوت دیں. ہر آدمی کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ان کو کتاب ہمیں دے دینا کیوں کہ اب ان سے جا کے بات کریں گے تو یہ تو اتنی تیز ہے کہ ہماری ہر بات کو کاٹ دیں گے. تو پھر کیا کریں بھائی، کتاب پکڑا کے نکل لو وہاں سے کہ اور کوئی کام نہیں، بہانے سے کہ ہم آئے تھے، عید کا دن تھا، ہم خالی ہاتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے. ایک کتاب ہمیں اچھی ملی تھی تو ہم نے کہا چلیے آپ کو کتاب دے دیتے ہیں. یعنی بہانے سے پہنچ گئی کتاب. اب تو وہ کہیں دروازہ دیکھ لینا کھولنا پر تو وہ بہانے سے کتاب دے رہا. چلو یہ بھی ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ ہر طرف سے مشکل ہے. تو اگر مشکل ہے تو اجر بھی بہت ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے. مشکل ہے تو اجر بھی بہت ہے. بولا مشکل خوشا حضرت علی السلام کہتے نہیں ہیں. تمام خیر حتیٰ کہ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ہر نیکی کے اوپر ہے. تمام کے تمام نیکی اس کے اوپر جہاد فی سبیل اللہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے ایسا ہے جیسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. یہ اتنی اہم ترین چیز ہے. پورا دین یوں ہے، پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ، پورا دین حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے ایسا ہے جیسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. بتائیے تو یہاں سب بند ہو گیا، اتنا بڑا ثواب نہیں لیا جا رہا. چاہے کتنا بڑا کیک کاٹیے آپ، اس سے کچھ ہوگا تھوڑی بڑے کیک کاٹنے سے. ایک غریب آدمی ہے اور ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہے، اس کو آپ ایسا نہیں کہ وہ کچھ کرے تو کیا ہوگا؟ ثواب نہیں ملے گا اسے. ثواب اس کو نیکی اس کا ملے گا کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا اس کام کو پورا اپنی استطاعت کے مطابق یہ کر رہی ہے یا کر رہا ہے، اس کو ثواب ملے گا اور یہ ہمارے قریب ہے. پھر کہا جا رہا ہے شراب کی خرید و فروخت، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کس قدر ہے شراب پی جا رہی ہے، کس قدر وہ ہو رہا عام. ویسا خدا کے مومنین کے گھروں میں یہ کام ہو، اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ مومنین کے گھروں میں یہ کام ہو رہا اور ہو رہا. پتہ نہیں کسی اخبار میں پڑھا تھا، یہ کہی تھا کہ پاکستان جو 7ویں نمبر پہ ہے اس سلسلے میں، اس برائی کے سلسلے میں پوری دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے. جن لوگوں کے یہاں وہ ہے وہ اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا. پھر لوگوں کی یہ باتیں کرنا یہ تو ہو چکی بات. پھر گانا بجانا بہت عام ہوگا، یعنی غیبت امام زمانہ میں گانا بجانا بہت عام ہوگا. اس قدر عام ہو جائے کہ دیکھیے کہ بات پہ آپ خبریں دیکھنے کے لیے بیٹھیے تو کیسے بچیں. ریموٹ ہاتھ میں لیے نہیں، جلدی بند کریے. آپ کہیں گے نہیں یہ تو پیناڈال کا اشتہار آ رہا ہے، اس میں کیا نہیں پتہ چلا اس میں گاتی ہوئی چلی آ رہی بہو صاحبہ پیناڈال کی گولی ہے سسر کو کھلانے کے لیے. یہ ہو جائے گا. کچھ دنوں بعد جب ابا کا انتقال ہوگا بڑی مشکلوں سے ان کے پیچھے گانا بجاتا ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک ملک ہے کہ جہاں پہ جب کسی بہت ہی بوڑھے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پیچھے شہنائی یا گانا بجاتے. یہاں بھی کسی شہر کے اندر کسی صاحب کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارے لیے گانا بجانا ڈھول ہارمونیم تاشے کے ساتھ ہمارا جنازہ لے جایا جائے. یہ اس حد تک پہنچ گئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم مٹانے کے لیے آئے ہیں، اس کو ہم اس کو نابود کرنے کے لیے آئے ہیں. بعض اہل سنت کی کتابوں میں ہم پڑھ رہے تھے، سب کی کتابیں لے کے پڑھتے دیکھتے کہ جب کہیں سے بانسری کی آواز آتی تو رسول اللہ کان میں انگلی دے دیتے، اتنے دور چلے جاتے تھے کہ اندازہ ہوتا کہ اب یہ آواز نہیں آ رہی ہوگی، تب انگلی نکالتے تھے. ہمارے یہاں اتنا زیادہ ایسے پھیلا دیا گیا، اتنا پھیلا دیا گیا کہ ہر گھر ہے نا کہ آخری زمانے میں تو چلتے پھرتے ہوا بھی چلے گی تو آپ کو گناہ گار بنا جائے گی. ایسی ہوا کہ ہوا کون سی گناہ گار بنائے؟ اس لیے کہ جب ہوا آئی ایک ہوا چل کے آئی تو گناہ گار ہم ایسے بن رہے کہ ہمیں بڑی اچھی خوشبو آئی، پلٹ کے دیکھا تو ایک خاتون چلی جا رہی تو گناہ گار ہوا کہ نہیں ہوا آدمی؟ منع کیا گیا نا کہ عورت کو خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے، یہی کہا گیا نا. تو دیکھیے وہ کتنے آرام سے نکل رہی ہوتی. گانا بجانا. اس کے بعد تقریب کاری جو ہوگی وہ آباد کاری سے زیادہ ہوگی. تقریب کاری آباد کاری سے زیادہ ہوگی. وہ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ سب اس لیے بتا رہے ہیں کہ دل میں شاید کوئی خوف پیدا ہو، اس کے بعد کوئی شوق پیدا ہو کہ ہم اپنی عاقبت بنانے کے لیے کیا کام کریں. کہ یہی کام کریں کہ ہم برائیوں کو چھوڑیں، نیکی زیادہ زیادہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار نیکی کے اسباب پیدا کر دیں ہمارے لیے کہ ہم زیادہ زیادہ نیکی حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ جب اسباب پیدا کرنے پہ آتا ہے نا تو میں سمجھ لیجیے
کہ جنگل میں بھی منگل ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ آ جائے آپ کے لیے کوئی سہولت فراہم کرنے. تو ایک سے ایک لوگ جو ہے کہاں سے کہاں نکل کے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. سچے دل سے توبہ کر لیا بس. دیکھیے سچے دل سے توبہ کی تھی کس نے؟ حضرت حر نے. سچے دل سے توبہ کی تھی حضرت حر نے. تو کیا ہوا تھا؟ بس جتنی دیر میں وہاں سے یہاں رات بھر ٹہلتے رہے خیمے میں تو کیا کر رہے تھے؟ توبہ کی طرف مائل ہو رہے تھے توبہ کی طرف مائل ہو. کیونکہ سچے دل سے پھر آ گیا دل میں کہ ہاں بس اب ہمیں ادھر سے ادھر جانا. سچے دل تو کتنے فرشتے، جتنے فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جتنے فرشتے عرش کے گرد تعینات ہیں، ہمہ وقت پروردگار کی تسبیح تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار جو سچے دل سے توبہ کرے اسے جنت کے باغات میں لے جا. سچے دل سے توبہ کی. کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا؟ کتنے فرشتے گرد تعینات؟ کچھ نہیں پتا نا. لیکن ان کی دعا چل رہی تھی. ادھر ہوا کیا کہ حضرت حر نکل کے آئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا. خود تو گئے، نہ جانے اپنے ساتھ کتنے لوگوں کو لے جائیں گے. ایک درود پڑھیے محمد علیہ. خوریزی عام ہوگی، خوریزی عام. بہت ساری دعائیں ہیں، بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس کو نکالیے، اپنا وقت بنائیے، ڈیوائڈ کیجیے، اپنے وقت کو ڈیوائڈ کیجیے گا. اتنی دیر صبح کے وقت کی نماز کے بعد اتنا وقت مجھے ملتا، مجھے یہ دعائیں پڑھنی ہے. ظہر عصر کے بعد مجھے یہ وقت ملتا، مجھے یہ پڑھنا، قرآن کی آیتیں پڑھنا. کتنی قرآن کی آیتوں کے ساتھ دعا مانگنے کو کہا گیا کہ پھر یہ دعا کرو گی تو تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں، کتابیں جب خریدیے گا تب دیکھیے گا تبھی آپ کو ملے گی. اب اس وقت بتانے کے نہیں تو قرآن کے اوپر تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو بتائیں. اب اسی میں آگے کی طرف چلنا. پھر ایک روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اس میں سے چند جو خرابیاں تھیں اس میں سے ہم نے نکالی، باقی خرابیاں کتاب خریدیے گا وظائف الشیعہ اور علامہ طالب جوہری صاحب کی جو کتاب ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھیے گا ساری آپ کو مل جائے گی. ہیبت و خوف طاری ہونے لگتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کیا ہو اس سے پھر یہ ہوتا کہ خوف طاری ہوتا تو اللہ ڈرنے والوں کو پھر راستہ دکھاتا، پھر آپ کے دل میں کیفیت پیدا ہوگی. یہ دنیا کیا ہے، یہاں کی نعمتیں کیا ہے، سب ایسی چیزیں ہیں، ختم ہو جانے والی نعمتیں، ختم ہو جانے والا آرام ہے. اصل آرام تو وہاں ملنے والا، تو اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے. میں اس کے لیے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا جب یہ ساری اچھائیاں آپ اپنائیے گا، برائیوں کو چھوڑیے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ سنیے کیا ہوگا. آپ نے فرمایا تمہارے بعد آخری زمانے میں ایسے لوگ ظہور پذیر ہوں گے کہ ان کا ایک فرد کی نیکی کا بدلہ تمہارے پاس 50 افراد کی نیکی کے برابر ملے گا. کیا چھٹے امام کیا فرماتے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے اصحاب سے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو ایسے لوگ ظہور پذیر ہوں گے، یعنی ایسے لوگ آئیں گے جن کے ایک آدمی کی جو نیکی کا بدلہ ہوگا وہ تمہارے 50 آدمیوں کی نیکی کے بدلے کے برابر ہوگا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے صحابی ہیں، عہد میں آپ کے ساتھ تھے، جنگ میں حنین میں آپ کے ساتھ تھے، قرآن میں ہمارا تذکرہ موجود. یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کا جو ہے ایک آدمی ہمارے 50 آدمی کی نیکی کے برابر ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایسے حالات و ماحول میں جس میں وہ لوگ جو ہیں زندگی گزار رہے ہیں تم اگر ہوتے تو ہرگز تم صبر و تحمل نہ کر سکتے. یعنی آج جو اس زمانے میں ہم لوگ موجود ہیں، جس زمانے میں آپ جو نیکی اختیار کیجیے گا، آپ جو کوئی نیکی اختیار کر رہی ہیں یا آگے کیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اس زمانے میں ہوتے تو یہ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے ان کو اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ یہ ساری برائیاں چھوڑ کے نیکی اختیار کیجیے گا تو اس زمانے کے لوگوں کے مقابلے میں آپ کا 1 ہوگا، ان کا 50 ہوگا. آخری امام زمانہ کے زمانے میں غیبت امام زمانہ میں نیکی اختیار کرنے والوں کا یہ اجر ہے، یہ مقام ہے کہ اس زمانے کے پھر 5ویں امام محمد باقر اسلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کا امام ان سے غائب ہوگا. لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کا امام ان سے غائب ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ان کا غائب ہوگا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمارے امر پر اس زمانے میں ثابت قدم رہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمارے امر پر اس زمانے میں ثابت قدم رہے.
ہمارے امر سے کیا مراد؟ یعنی ہمارے جو ہم نے منع کیا ہے اور جو ہم نے حکم دیا ہے، یعنی امر نہیں، یعنی جس کام کو ہم نے منع کیا اس سے بعد رہیں، جس کام کو حکم دیا اس پہ وہ کریں۔ اس زمانے میں تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ کن خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ۔ ہم کو فوراً کہا جاتا ہے ہم تو ان میں جائیں گے، کس میں جائیں گے؟ وہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ بھائی یہ کر لو، امام کے لشکر میں آ جائیں گے۔ امام کے لشکر میں کون آدمی تھے کہ کتنے؟ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ لشکر میں کون تھے؟ رسول اللہ کے ساتھ لشکر میں کون تھے؟ سب صاحب کردار لوگ تھے۔ کربلا میں لشکر میں کون کون لوگ تھے؟ کبھی خیال نہیں آتا کہ جب لشکر کا ذکر ہو تو تمام ائمہ کے جو ساتھ کے لشکری ان کے ساتھ رہنے والے لوگ تھے ان کا تذکرہ کیجئے کہ یہ لوگ شامل تھے۔ تو پھر امام زمانہ کے لشکر میں کون لوگ ہوں گے؟ بے نمازی ہوں گے، بے پردہ عورتیں ہوں گی، گانا سننے والے نوجوان ہوں گے، کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو اس زمانے میں۔ کربلا میں کون لوگ موجود؟ کسی ایک کے اوپر کوئی آج تک اتنے زمانہ گزر گیا، 14 سال گزر گیا، کسی نے آج تک کوئی انگلی رکھا فلاں فلاں شہید کے اوپر؟ کربلا کے 72 شہیدوں میں یا اور مزید میں کسی پہ بھی انگلی کسی نے رکھی؟ ایک سے ایک اپنے زمانے کے شریف النفس انسان تھے، ایک سے ایک اپنے زمانے کے۔ تو پھر جب امام زمانہ آئے گے تو ان کے لشکر میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے، کون کچھ ہم بھی تو خود کام کریں، خود بھی تو غور کیجئے۔ آپ ہم سے زیادہ آپ کو پڑھایا جاتا ہے، ہم تو صاف کہتے ہیں آپ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی، غور تو کریں۔ ایک ساتھ کا غور، کیونکہ جو ہے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ 70 سال کا فائدہ جو ہے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کوئی حدیث لیجئے، اس پہ غور کیجئے کہ ہم اس پہ کیا بنائیں، کیا چیزیں نکالیں، کیا اس کو ایک ساتھ لگائیں، تو آپ کو ایک چیز مل جائے گی۔ آپ کے لیے کوئی چیز آپ کو کھلا وہ چھوڑ تھوڑی دیا گیا کہ آپ کے لیے یہ کام نہیں ہے، کوئی اور کرے گا۔ جو کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو بھی کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا۔ تو بہرحال تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے امر پہ ثابت قدم رہے گا، وہ خوش نصیب ہے۔ پھر راوی نے سوال کیا کہ اس زمانے میں کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ 5ویں امام سے راوی نے سوال کیا کہ مولا اس زمانے میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا زبان کو کنٹرول کرنا اور گھروں میں رہنا۔ زبان کو کنٹرول کرنا اور گھروں میں رہنا۔ اگر یہ دیکھا جائے تو خیر اب مرد بھی آپ کی شانہ بشانہ نہیں چل رہے ہیں، کوئی پیچھے تو نہیں نہ زبان پہ کنٹرول آپ کو ہے، کتنا مشکل کام ہے، اور گھر میں رکنا آپ کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ 2 کام کتنا مشکل ہو گیا۔ ابھی آ رہا ماہ سیام، ابھی آ رہا، آپ دیکھیے گا 15 رمضان کے بعد سے کیا ہو، بازار کے کھچا کھچ بازار بھرا رہتا، 12 1 1 2 2 3 3 بجے رات تک بھرا رہے گا، نہیں بھرا گیا تو کہاں گھر میں بیٹھے ہو؟ کس کام کے لیے وہاں نکلے؟ کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے نکل رہے ہیں کہ آپ کے سارے روزے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ جو سب سارے روزے جا رہے ہیں وہاں پہ قبول کہاں ہو رہے ہو؟ تو سب جا رہے ہیں روزے، صبر نہیں کر رہے ہیں آپ۔ یہ کون سا دکھانے کے لیے کیا کپڑا پہنیے گا، کیا زیور پہنیے گا، کیا اپنے آپ کو بیوٹی پارلر میں جا کے حسین بنائے گی، اس سے کیا ہوگا؟ کتنی دیر کا لوگ تعریف کریں، ذرا سی بات پہ آپ کے ناراض ہو جائیں گے۔ کتنی ایسی حسین عورتیں ہیں، حسین مرد ہیں جن کو لوگ جو ہے بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں، کس وجہ؟ اس وجہ سے کہ ان کا کوئی نقصان پہنچایا جاتا ان کو۔ تو کہاں ان کی صورت کی وجہ سے 10,000 روپے ہمارے لے گئے، چل جاننے سے بہت خوبصورت تھا نا وہ، کون کہتا ہے کہ وہ ڈاکو بڑا خوبصورت تھا؟ تو خوبصورتی کی وجہ سے کوئی معاف کر دیتا کسی کو؟ کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ صورت شکل اللہ تعالیٰ بار بار لکھوایا تو ہے، یہاں پہ لکھا تو ہے، تمہاری صورت نہیں دیکھتا، پھر کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو پورے کائنات کو پیدا کرنے والا، اس سے شوق نہیں کہ وہ آپ کو پسند کرے، یہ شوق نہیں۔ محمد آل محمد آپ کو پسند کرے، یہ شوق نہیں۔ اہر غیر نتو خیرے کی پسند کا آپ کو بہت زیادہ پرواہ، اپنے اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ شیطان بیوقوف بنا رہا، یہ چپس لگا کے جا رہا آپ کے، اور ماہ سہمت تو زیادہ بڑا چپس لگا کے جاتا ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ زبان کو کنٹرول کرو، گھروں میں رہو۔ بھائی 6 امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے زمانے کو پاتا، آپ کے زمانے کو کیا، امام زمانہ کے زمانے کو پاتا، تو جب تک زندہ رہتا امام کی خدمت کرتا۔ جب تک زندہ، 6 امام فرما رہے ہیں کہ جب تک زندہ رہتا آپ کے، مقصد یہ کہ امام زمانہ کی نیابت میں آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں پر اور آپ کے مشن کی تقویت کے لیے کیا کام کرتا؟ مال خرچ کرتا، پیسہ خرچ کرتا، غریبوں کو دیتا، مومنین کو دیتا کہ کوئی کسی برائی میں نہ پڑنے پائیں، کسی خرابی میں نہ پڑنے پائیں، کسی انحراف کی طرف نہ چلے جائیں۔ اس لیے مالی مدد کر، ان کے بہت زیادہ، ان کے بچے زیادہ ہیں، ان کی آمدنی کم ہے۔ اگر ہم فرشتوں کو زمین پر عبادت کرنے کا موقع ملتا، بتائیے تو کیا کرتے ہیں؟ شاباش، بتاؤ آگے، سبحان اللہ، آگے، شاباش شاباش، صحیح ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد
حضرت جبریل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہا تھا. حدیث الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے, دوسری جگہ پہ یہ روایت موجود ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو ارے یہ جانتے ہیں, جبریل جانتے ہیں کہ یہاں سے جو اعمال اوپر کی طرف جا رہے ہیں کون سے اعمال ہیں جو بہت زیادہ جگمگا رہے ہیں, کون سے اعمال جو پروردگار کے ساتھ بہت زیادہ قبولیت کے رکھتے ہیں, کون سے اعمال جن کو ان کو سب نظر آ رہا ہوتا کہ یہ اعمال ہے. تو کیا کہتا اگر ہم فرشتوں کو اس زمین پر عبادت کرنے کا موقع ملتا تو 3 چیز نمایاں ہوتی. اس میں ایک چیز یہی ہے, پیاسوں کو پانی پلانا, جو غریب عیالدار لوگ ہیں ان کی مدد کرنا. تو یہ اتنا بہترین کام ہے, وہ تو چھٹے امام فرما رہے کہ کرو یہ والا کام کرو, ایسا تم نے کیا تو ایسا تم نے ہمارے ساتھ کیا, بلکہ تمہیں تعجب ہوگا, تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تم کسی مومن کی مدد کرو گے تو وہ ایسا ہے جیسے تم ہمارے ساتھ کرو. روایت ہے اگر موقع ملا دیکھیے ابھی سناتے ہیں آپ کو, تو کیا ہمارے مشن میں تقویت پہنچاؤ. دوسرا کام ہے, تیسرا کام کیا ہے, راز کا چھپانا. یا تو اگر راز کے چھپانا دھائیں آواز ہوگی, پیٹ سب کے پھٹتے جا رہے ہیں, سب لوگ تڑپ رہے ہیں کہ وہ راز چھپا ہی نہیں سکتے, راز پیٹ میں رہ ہی نہیں سکتا کہ راز کسی کا پیٹ میں رہ جائے. 2-4 دفعہ روک کے دیکھیے کہ پھر آپ کو اس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ کتنی لذت پیدا ہوتی. وہ لذت کا کبھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی لذت کا بھی احساس تو کیجئے. جب آپ فرما برداری ایسے موقع پہ کیجئے تب آپ کو اس کی لذت کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر. تبھی تو ہے کہ امام خمینی کے بارے میں مشہور نہیں تھا کہ کسی اور جگہ غیبت ہو رہی تھی, بخار ان کو چڑھ گیا, یہاں غیبت ہو رہی تھی شاید, اسی کمرے میں کہیں آگے 2 آدمی بیٹھے غیبت کرے تو بخار ان کو آ گیا, کیونکہ وہ جانتے تھے نا, وہ تزکیہ نفس سے پورے. آپ اگر یہ کام کر کے دیکھیں کسی کا رات ہو چھپائیے, سوچیے کہ نہیں یہ بات اگر ہم بتائیں گے تو یہ خرابی پیدا ہوگی, وہ خرابی پیدا ہوگی, وہ خرابی پیدا, اللہ تعالیٰ نے مانا کہ آپ نے روک لیا. راز کا چھپانا, یہ 3 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ان کو پسند ہے. پھر کیا کرنا ہے, پھر کہا گیا آخری زمانے میں ہمیں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنا, مضبوطی سے تھامے رہنا, کافروں کے لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا. یہ پروپیگنڈا جو مختلف قسم کا ہوتا ہے, اپنی عقل لگانا ہے, سوچنا ہے, غور کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ کیا ہے. ہر طرح سے بے پردگی کا سامان, ہر طرح سے گانا بجانے کا سامان, ہر طرح سے اس کا سامان جو بھیجا جا رہا, اس پہ ہمیں کیا کنٹرول کرنا ہے کہ ہمیں نہیں رکھنا. اور ظہور کے زمانے میں صبر و تحمل سے کام لینا ہے, اور حضرت کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے. اور مغربی طاقتوں نے ایک کام اور کیا ہوا, ان لوگوں نے کیا کام کیا, مومنین کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے کہ تمام برائیاں امام زمانہ آئیں گے وہ دور کریں گے, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی کہ آپ اور ہم کیا تماشبین بنے رہیں گے, امام آئیں گے سب ٹھیک کریں گے, پھر ہم کیا تماشبین بنیں گے, مدد نہیں کریں گے. اگر امام ایک میز کو کھسکا کے کہیں لے جا رہے ہیں مثال کے طور پر, تو ہم کیا کھڑے دیکھتے رہیں گے, دیکھیں امام کیسے لے جا رہے ہیں, کہ ہم جلدی سے بھاگ کے آئیں گے مولا میں بھی کر دوں. اگر وہ جوتیاں اتاریں گے ان کی جوتیاں سیدھی کریں گے, نہیں سیدھی کریں ان کے تو مدد کریں کس میں, عدل انصاف سے بھرنے میں, گناہوں سے روکنے میں مدد. تو ابھی سے شروع کیجئے مدد, ابھی سے کیوں نہیں کر رہی, ابھی سے مدد شروع کر دیے. اور ان کے استقبال کے لیے بعض روایتوں میں تو کیا کام سب سے زیادہ بہترین کیا کام کیا جائے گا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیجیے, برائیوں سے روکیے لوگوں کو, تو نیکی کو لوگوں کے اندر پہنچا دیے. پھر امام زمانہ ہی خود ارشاد فرماتے ہیں, آپ کا ایک قول ہے, آپ فرماتے کہ تم لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی کام انجام دینا چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کرے, صرف وہی کام انجام دینا چاہیے جو ہماری اور ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمہیں ہماری ناراضگی کے قریب کرے. اب وہ تو سیدھے پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کون ہے, جو اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے. یعنی محبت میں آنے کا کیا کام ہے, ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیجیے گا تو ان کے قریب جائیے گا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیجیے گا تو ان سے دور ہو جائے گی. بس یہی ایک طریقہ کار ہے, اس کو آپ سمجھ لیجیے, یہ اصول ہے فرما برداری اور نافرمانی کہ یہ اصول ہے. پھر اس زمانے میں کیا کام کرنا چاہیے, امام کی نیابت میں ان کے دوستوں, چاہنے والوں, مشن کی تقویت کے لیے مال خرچ کریں. یعنی خمس اپنا کم سے کم مال خرچ کرنے میں اپنا پورا خمس تو نکالیں. ہم خمس دینے کو تیار نہیں ہوتے, طرح طرح کے بہانے کرتے. جو پورا نہیں نکال سکتا اس کو چاہیے کہ علماء سے بات کر کے قصوں میں بندوا لے, تھوڑا تھوڑا کر کے دے ضرور, کیونکہ بعد میں امام زمانہ کی ہی بہت زیادہ سخت روایت ہے کہ جو ہمارا مال نہیں نکالے گا وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرے گا. یہ خمس کے لیے کتنی باتیں بنائی جاتی, کتنا بیوقوف بنایا گیا, یہ تو علماء کھا جاتے ہیں, یہ پھل وہ کچھ بھی کرتے ہیں. جو آدمی جیسا کرے گا وہ اپنا خود بھرے گا. آپ اپنی ذمہ داری پوری کیجئے, پتہ کیجئے, جگہ کیجئے کہ کہاں ہے, کس کو دینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ساری ذمہ داری
ساری چیزوں سے آگاہ ہو کر آپ اپنا کام کیجئے تاکہ آپ ان کے سامنے سرخرو ہو جائیے. سمجھیے آپ. تو یہ سارے کام ہمیں بہت سارے ایسے ہیں, بہت ساری حدیثیں ہیں, کیا کیا جائے. چھٹے امام کی حدیث جو وعدہ کیا تھا وہ سن لیجئے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اگر وہ کسی مومن محب اہل بیت کی کو شاد و مسرور کرے, شاد اور مسرور کرے, تو گویا اس نے اسے نہیں بلکہ خدا کی قسم اس نے مجھے خوش کیا, اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے پیغمبر خدا کو خوش کیا. یہ ہے. آپ جو جتنی چیزیں یہ غیبت اور جغل خوری اور یہ ساری چیزیں قطع رحمی سب بتائی گئی ہیں, اسے اسی کے زمرے میں آ جائے گی. جی, خدا کی قسم اس نے مجھے کیا کہ تمہیں خدا کی قسم اس نے ہمیں خوش کیا اور پیغمبر اسلام کو خوش کیا. ہمیں خوش کیا, پیغمبر اسلام کو خوش کیا اس نے. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اگر وہ کسی مومن محب اہل بیت کو شاد و مسرور کرے. یہ ایسی اس قسم کی بہت ساری روایتیں اس سے پہلے بھی میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں, بس بہت ساری روایتیں کہ وہ کہے گا ایسا کہ جس نے مجھے خوش کیا, کسی مومن کو خوش کیا تو مجھے خوش کیا, مسرور کیا, تو گویا اس نے اسے نہیں بلکہ خدا کی قسم اس نے ہمیں خوش کیا اور پیغمبر اسلام کو خوش کیا. اس خوش کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس کی مدد کرنا, امداد کرنا, اس میں کوئی مصیبت پڑ رہی اسی مصیبت کو دور کرنا, یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اس تک جو ہے پیغامات پہنچانا, اس کی تزکیہ نفس کرنا, اس کو برائی سے روکنا, اس کے بعد اگر ایسی مدد اس کی کرنا جس کے آل اولاد کے سلسلے میں اس کی مدد ہو وہ کرنا. تو اس طرح سے مالی مدد بھی کہا کہ مسلسل کہا کہ مالی مدد کیجیے, اور یہ اخلاقی مدد بھی کیجیے, اور لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیے تاکہ ہم سب لوگ امام زمانہ کے یہ خوش کرنے کا باعث بن سکے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے. ایک درود پڑھیے محمد علی. يا صاحب السماء اللجن